السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ و امام اہل سنت ابی الحسن الاشعری و امام اہل سنت ابی منصور الماتریدی والمجدد العالم الامام احمد رضا خان القادر البریلوی و مؤید الملت العلامہ ابی السعادات شہاب الدین احمد گوئی الشاریاتی و جمیع مشائخنا فی سلاسلتنا و سائر الاخلاف والاسلاف و جمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبونی لحب اللہ، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین اور رفیقان گرامی، محرم الحرام کی اس مبارک مہینے میں عنقریب مؤید الملت والدین علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوئی الشاریاتی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک محرم الحرام 27 تاریخ یوم المشائخ عروس اظہر شاریاتی کے تقریبات کے سلسلے میں الدراست الازہریۃ المقبولیہ مکتبہ انواریہ ازہریہ کے جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا مضمون، اس کا موضوع، سب سے پہلا موضوع اہل السنت والجماعت سیدھا راستہ ہے، یعنی سنت جماعت سیدھا اور حق راستہ ہے، اس کے متعلق چند کلمات۔ اللہ عز و جل قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ عز و جل کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کی صحیح صورت، اس کی حقیقی صورت سنت جماعت ہے۔ سنت جماعت کے متعلق قرآن و احادیث میں کئی مبارک نامے بتایا گیا ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی شرفہ، کئی نامے اس کی شرافت اور فضیلت پر دال ہے۔ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اس راستے پر چلا۔ دوسری آیت میں اللہ عز و جل سورہ نساء 69 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ لوگ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ رہیں گے۔ تو صراط النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اسلام یعنی سنت جماعت کا دوسرا نام بھی اس آیت سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی آیتوں میں سبیل المؤمنین، اسی طرح احادیث کریمہ میں وہی الجماعہ ما انا علیہ و اصحابی،
جیسے کئی روایتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وستفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدہ۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنو اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا، اس کی نشاندہی کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کے دوسرے روایتوں میں وہی الجماعہ، یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کے علاوہ امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں اہل السنت والجماعہ، یعنی اہل السنت والجماعت وہ ایک فرقہ ناجیہ ہے جو جنت میں جائے گی۔ تو اسی کو دوسرا نام سبیل المؤمنین، صراط مستقیم، اور کئی احادیث میں سواد عالم، وحی الجماعہ وغیرہ کا نام بتایا گیا ہے۔ صراط الصحابہ والتابعین، صراط الاسلاف والاخلاف، وہ سیدھا راستہ۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمہم اللہ چلے۔ جیسا کہ اسی آیت میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمہم اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ تمام بزرگان دین اسی مسئلے کے اہل سنت میں گزرے۔ دنیا میں جتنے بھی ولی آئے، جتنے بھی بزرگ آئے، صرف اور صرف مسئلے کے اہل سنت میں۔ علامہ بحر العرفان عبد العزیز الدباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب الابریز میں لا یفتح علی العبد الا اذا كان على عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ وليس للہ ولی علی غیرہم۔ ولایت کا دروازہ، معرفت کا دروازہ صرف اور صرف اہل سنت کے مسلک پر رہنے والے پر ہی کھولا جائے گا۔ تو دنیا میں جتنے بھی اولیاء، جتنے بھی ولی آئے، صرف مسلک اہل سنت میں ہی آئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کو دوسری آیت میں، یعنی سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں اللہ عز و جل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے تقوی کے ساتھ زندگی، یعنی اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کتاب الفتن میں باب السواد العالم میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ اور جب تم اختلاف دیکھو، لوگوں میں جب اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد عالم، یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ سواد اعظم کے ساتھ ہو جائیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیتوں میں فرمائے کہ سواد اعظم، ان حدیث میں فرمائے کہ سواد اعظم۔ اسی طرح ترمذی شریف کتاب الایمان باب ما جاء فی افتراق، جیسے کہ حدیث بتایا گیا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے بنو اسرائیل، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک کے علاوہ سب جہنم میں،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جیسا کہ ترمذی شریف 265ویں حدیث میں امام ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ما انا علیہ و اصحابی، جس کے بارے میں امام الہدی ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں اہل السنت والجماعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جنت میں جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ضم الدنیا من احیاء علوم الدین میں بھی فرماتے ہیں۔ اسی لیے شرح العقائد میں سمو اہل سنت والجماعہ یعنی اشعری امام رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین کے اس زمانے سے سنت جماعت کا نام مشہور ہوا۔ نام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک میں ہی ظاہر کیے ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و یوم تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ، جیسا کہ در منثور یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس مذہب اہل سنت پر قائم رہنا فرض اعظم ہے، سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، سنت جماعت اس پر قائم رہنا فرض اعظم۔ اس کے ساتھ ساتھ احکام فقہ میں یہ ایک مذہب، مثلا حنفی مذہب یعنی فقہ میں یہ ایک مسلک، حنفی مسلک یا شافعی مسلک یا مالکی مسلک یا حنبلی مسلک، اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اور جو کسی مذہب پر قائم نہیں، کسی بھی مذہب پہ قائم نہیں اگر کوئی، تو اہل سنت پر قائم رہنا اور فقہ میں یہ ایک مذہب، اگر قائم نہیں تو پہلی صورت میں دہریہ اور دوسری صورت میں غیر مقلد، یہ فرقہ بھی بدعتی ناری ہے، جیسا کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ، یعنی کسی عقیدہ قطعیہ اجماعیہ اہل سنت کے خلاف اعتقاد رکھنے والا ضرور ہر کبیرہ عمل سے بدتر کبیرے کا مرتکب ہے۔ امام طحطاوی فرماتے ہیں یہ چاروں مسلک سے اگر کوئی خارج ہے تو وہ بد مذہب بدعتی اہل البدعۃ والنار ہے، جہنمی ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 18ویں جلد صفحہ نمبر 88 میں بھی 87 میں بھی نقل فرماتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اہل سنت و جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، ایمان والا ہمیشہ شکر اور صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ خوف و رجا پر زندگی گزارنا چاہیے، اور ایک ایک عقیدے کو سنت جماعت کے مطابق عقیدہ اس میں تسلط اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ یا ذا الجلال والاکرام امتنا علی دین الاسلام، اسی لیے سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا اور تمام فرقے باطلہ سے دور ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1450 سال پہلے ہی تمام فرقے باطلہ کا اشارہ فرمائیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ میری امت 73 فرقے میں بیٹھے گی، 73 فرقے میں تقسیم ہوگی۔ یہ 73 فرقے بھی پہلے زمانے میں ہی آ چکی ہیں، جیسے کہ علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ الملل والنحل میں، اور غوث اعظم عبد القادر الجیلانی البغدادی قدس اللہ سرہ العزیز الغنیۃ لطالب طریق الحق میں، علامہ ابو طاہر منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ الفرق بین الفرق، ان کتابوں میں 73 فرقوں میں ایک فرقہ فرقۃ الناجیہ ملت الناجیہ اہل السنت والجماعہ، 72 فرقے بھی بد مذہب، یہ تمام بد مذہبوں کا نام اور ان کے بدعقیدے ان کو نشاندہی کرتے ہوئے یہ ائمہ دین اپنی کتابوں میں اسی زمانے میں لکھ چکے ہیں۔ یہ 72 فرقے میں آج کل جو مشہور معروف ہیں
بد مذہب وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، منہاجیہ اور جس طرح کے جو بدعات و خرافات ہیں یہ اس میں داخل نہیں ہیں، 72 میں داخل نہیں، مگر 72 میں جو بدعقیدے ہیں، جو خرافات ہیں، جو ان کے جو بدعات و خرافات ہیں، وہ بدعت و خرافات کے ویسٹیج آج کل کے وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ وغیرہ میں بھی ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرمائیں، یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان صفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریۃ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ لا یجاوز ایمانهم حناجرهم۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آخر زمانے میں کچھ حدیث السن سفیہ العقل لوگ آئیں گے، چند نوجوان جو عقل میں بے وقوف رہتے ہیں مگر اپنے ذہن میں قرآن اور حدیث سے سند پکڑیں گے، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے، ایمان ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں کتاب المناقب پہلی جلد 510 میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ السنن الکبریٰ میں 8ویں جلد 180 پر 7 میں 187 میں بھی امام بخاری اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک طویل حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے تھے، اس وقت ذو خویسرۃ التمیمی آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا اعدل، انصاف کرو۔ سبحان جل جلالہ، طویل حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اذن لی فیہ فاضرب عنقہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کا گردن اڑا دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوہ فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوڑ دو کہ اس کے کچھ ساتھی ہونے والے ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازیں ہیج جانو گے، تحقیر کرو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن کریم پڑھیں گے لیکن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل حدیث میں امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری پہلی جلد 510 میں، امام مسلم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم پہلی جلد 341 میں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی نشاندہی فرمائیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہاں واقعی یہ لوگ وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ بغیر مقلدین ان پرانے خوارج کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں، وہی مسئلے، وہی دعوے، وہی انداز، وہی وطیرے خارجیوں کا دعب تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر متشرع بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابند شرع جانتے، پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ، عجب دام در سبزہ تھا، اور مسلک وہی کہ ہم مسلمان ہیں باقی سب مشرک، یعنی اپنے آپ کو
مسلمان موحد جانتے ہیں باقی تمام کو شرک بدعت والے مشرک کہتے ہیں. تو اسی لیے اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور سب کو مشرکین، اپنے آپ کو محمدی سمجھتے ہیں اور سب کو بدین، اپنے آپ کو عامل بالقرآن والحدیث سمجھتے ہیں اور سب کو بدعت و شرک و بدعت کا فتویٰ دے کر سب کو مشرکین قرار دیتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اہل سنت کے لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، جیسے کہ اور ایک حدیث پاک میں امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کتاب الرد الجہمیہ میں روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہی، یخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مشرق سے کچھ لوگ نمودار ہوں گے، قرآن شریف کثرت سے پڑھیں گے، تلاوت قرآن بہت زیادہ کریں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کو پار کر کے نکل جاتا ہے، پھر دین میں لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر لوٹ کر اپنے چیلے میں نہ آ جائے. یعنی تیر جیسے جانے کے بعد واپس نہیں آتا، اسی طرح یہ لوگ دین سے نکلنے کے بعد دین میں واپس نہیں آئیں گے. اسی لیے ائمہ دین فرماتے ہیں کہ بد مذہب سے دور رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيُنْقِصُونَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُآكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرماتے ہیں. امام حاکم رضی اللہ عنہ مستدرک میں تیسری جلد 632 میں، مجموع الزوائد الہیثمی 10ویں جلد 17 میں اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب و اسوار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان قریب قوم آئے گی، انہیں برا کہے گی اور ان کی شان گھٹائے گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ کھانا کھانا، نہ شادی بیاہ کرنا، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اسی طرح ابن مسعود صاحب النعلین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ارشاد فرماتے ہیں تقربوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی والقوہم بوجوہ مکفہرہ والتمسوا رضا اللہ بسخطہم وتقربوا الی اللہ بالتباعد عنہم. یہاں تک کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الکبیر 17ویں جلد 140 میں فرماتے ہیں اور دیگر محدثین اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تقربوا الی اللہ ببغض اہل المعاصی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کرو فاسقوں کے بغض سے، یعنی فاسقوں سے بغض رکھو، غضب رکھو، غصہ رکھو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو. فاسقوں سے بغض رکھتے ہوئے خدا کا قرب حاصل کرو. اور فرماتے ہیں ان سے ترشرو ہو کر ملو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یہاں تک کہ ان سے غصہ رہتے ہوئے ڈھونڈو. اور فرماتے ہیں وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِالتَّبَاعُدِ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ان کی دوری سے چاہو. اسی لیے ائمہ دین فرماتے ہیں جب فساق کی نسبت، فاسقوں کی نسبت یہ احکام ہے تو بد مذہب کے بارے میں کیا پوچھنا، یہ تو فساق ہیں، 1000 درجہ بدتر ہیں. جو معمولی فاسقین ہیں اس سے بھی 1000 درجہ بدتر ہیں بد مذہب لوگ، وہ بھی فاسقین کی نافرمانی فروع مسائل میں ہے اور یہ بد مذہب کی اصول میں. فاسقین تو گناہ کرتے ہیں اور اسے برا جانتے ہیں، یہ اس سے یعنی بد مذہب اس سے بھی اشد و اعظم میں مبتلا، اسے عین حق اور خدا جانتے ہیں. یہاں تک کہ فاسقین کبھی کبھی نادم و مستغفر ہوتے ہیں مگر یہ مصر اور مستکبر ہوتے ہیں.
فاسقین تو جب اپنے دل کی طرف رجوع لاتے ہیں تو اپنے آپ کو حقیر و بدکار اور صالحین کو عزیز و مقرب دربار بتاتے ہیں فاسقین لوگ، مگر بد مذہب لوگ جتنا غلو و تغول بڑھاتے ہیں اتنا ہی اپنے نفس مغرور کو اعلیٰ و بالا اور اہل حق و ہدایت کو ذلیل اور خطاکار ٹھہراتے ہیں۔ لہذا کئی احادیث میں ہے کہ بد مذہب کی نسبت بدترین مخلوق، انہم شرار خلق اللہ، بدترین مخلوق، انہم شرار خلق اللہ، یراہم ابن عمر رضی اللہ عنہ یراہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، جو آیتیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار جو کفار پر اتری ہیں وہ آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے خوارج کی عادت۔ اس خوارج کے خلفاء ہیں وہابیہ دیوبندیہ مودودیہ، اس خوارج کے شاخیں ہیں وہابیہ دیوبندیہ مودودیہ، اس وہابیہ کے اس خوارج کے ویسٹیج ہیں وہابیہ دیوبندیہ مودودیہ۔ اسی لیے انہی کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں باب قتل خوارج میں فرمائے خوارج کے بارے میں کہ خوارج انہم شرار خلق اللہ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کفار پر جو اتری ہیں آیتیں یہ ایمان والوں پر چسپا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہابیہ دیوبندیہ مودودیہ سب اہل سنت کو مشرک بنانے کے لیے جو بتوں پر اتری ہیں آیتیں، جو مشرکوں پر اتری ہیں آیتیں، وہ تمام آیتوں کو اہل سنت و جماعت کے افراد پر اور بزرگوں کے مزارات پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے بد مذہب سے دور رہیں، جیسا کہ فقہاء کرام غنیہ شرح منیہ یعنی غنیۃ المستملی شرح منیۃ المسلی میں فرماتے ہیں المبتدع فاسق من حیث الاعتقاد هو اشد من الفسق من حیث العمل لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بأنه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع، یعنی بد مذہب اگرچہ چند حیثیت سے فاسق ہے، بد مذہب اعتقاد عقیدے کی حیثیت سے فاسق ہے، اسی طرح کا صاحب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا، فسق و فجور کرنے والا گنہگار شخص عملی اعتبار سے فاسق ہو سکتا ہے، اس سے خطرناک ہے اعتقادی عقیدے کے لحاظ سے جو فاسق ہوتے ہیں، کیونکہ عملی لحاظ سے جو فاسق ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فاسق تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا ان کے اندر رہتا ہے اور خدا سے معافی مانگتے ہیں، مگر بد مذہب اپنے کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا، نہ خوف خدا، شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور اپنے اعمال کو عین حق اور خدا جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بد مذہب سے دور رہیں۔ علامہ بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارکان الایمان یعنی ارکان اربعہ میں فرماتے ہیں تفضیلیہ شیعہ کے بارے میں، اما الشیعۃ الذین یفضلون علیا علی الشیخین ولا یطعنون متحما اصلا کالزیدیہ فتجوز خلفہم الصلاۃ لیکن تکرہ کراہۃ شدیدہ، یعنی شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ عنہما پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی فضیلت دیتے ہیں اور شیخین پر تعین نہیں کرتے، یعنی صدیق و عمر رضی اللہ عنہ پر تعین تو نہیں کرتے مگر حضرت علی صدیق اور عمر سے افضل ہے، اگر کوئی شیعہ کہہ رہا ہے مگر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما پر تعین نہیں کرتا، جیسے کہ شیعہ فرقوں میں زیدیہ فرقہ ہے، تو ان کے پیچھے نماز سخت کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، جب تفسیریہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر افضل کہنے سے اہل السنت والجماعت کے مخالف ہوئے، باقی معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہی اگر گستاخی کریں تو ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہی نہیں، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کہ صرف حضرت ابو بکر و عمر سے بھی حضرت علی کو فضیلت دیے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریم بتایا جا رہا ہے، ان کے اس دعوے کو افضل کہنے کو اہل سنت جماعت کے مخالف بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بد مذہب لوگ اہل السنت والجماعت سے مخالفین، یہاں تک کہ محبوبان خدا پر طعن و تشنیع
ان کا ہمیشہ دستوری ہے، ان کا دائمی دستور ہے۔ ان کے پیچھے کس عظیم درجے کی کراہت چاہیے، سمجھنے کی بات ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ طائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے 30 جلد 995 میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بد مذہب سے دور رہیں، بد مذہب سے دور رہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مشہور معروف حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ فریبی جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آبا و اجداد نے۔ نئے نئے باتیں، نئے نئے عقیدے، نئے نئے خرافات، نئے نئے بدعات ایسے لائیں گے نہ تمہارے پہلے والوں سے تم نے سنا ہوگا، نہ تمہارے آبا و اجداد سے تم نے سنا ہوگا۔ لہذا ان کا اپنے سے دور رکھنا اور ان سے خود دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے یا فتنے میں نہ ڈال دے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پہلی جلد صفحہ نمبر 10 میں، اسی طرح حلیۃ الاولیاء، کنز الامہ، دلائل النبوہ، تنزیہ الشریعہ، میزان الاعتدال میں تک یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں چند جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، دجالون کذابون، فریبی جھوٹے پیدا ہوں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں، کئی طرح کے بد عقیدوں کو اور کئی طرح کے غلط احکام کو لائیں گے اور نئی نئی باتیں پیش کریں گے۔ وہی علامہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ سے مؤید الملت والدین علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوشالیات رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الازہریہ فی الاحکام الشرعیہ میں بھی تفصیل کے ساتھ نقل فرمائے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے بد مذہب سے دور رہیں۔ یہ فرقے اسی طرح دیوبندی اور نیچری غرض کے جو بھی ضروریات دین میں سے کسی شے کا منکر ہو، سب اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، سلام کرنا، ان کی موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب ناجائز ہے۔ نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے اور انہیں اپنے سے دور رکھنے کا حکم ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ طائع نبویہ فی الفتاوی الرضویہ 6ویں جلد 95 میں موجود ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے بد مذہب سے دور رہیں اور اہل سنت و جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ بد مذہب یہاں تک کہ ان سے ترشروع ہو کر بات کریں، بد مذہب کی خوشنودی حاصل نہ کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، من سلم علی صاحب بدعۃ او لقیہ بالبشر او استقبلہ بما یسرہ فقد استخف بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو کسی بد مذہب مبتدی صاحب بدعت کو سلام کرے یا اسے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اسے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، جیسا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ الطائع النبویہ 9 جلد 193 میں فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے بد مذہب سے دور رہیں اور سنت جماعت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے اہل السنت والجماعت جو حقیقت میں امام اہل سنت ابو الحسن الاشعری، امام اہل سنت ابو منصور الماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے۔ مسلک اشعری، مسلک ماتوریدی وہ اہل سنت و جماعت کا ہی نام ہے، اسی کا پیغام مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وعلیہم، اسی کا طریق پیغام ہے، طریق اظہر شریعتی، پیغام مقبول۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسلک اعلیٰ حضرت میں زندگی گزارنے، مسلک اعلیٰ حضرت میں موت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ لہذا اہل السنت والجماعت جیسے کہ ہمارے قدیم بزرگان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو عقائد ہے، صحابہ اکرام، تابعین، تابعی تابعین سے جو عقیدہ آتے ہیں،
جس عقیدے پر وہ چلتے رہے اسی عقیدے میں ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اخلاف تھے، ان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں تک کہ سچے مذہب پر سنت جماعت میں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اسی کا پیغام ہر دور کے اولیاء کرام دیے، ایک طرف مخدوم علی مہائمی، ایک طرف مخدوم اشرف سمنانی، ایک طرف مخدوم زین الدین فنانی، ایک طرف خواجہ بند نواز، اسی طرح ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ تمام ائمہ اہل سنت، شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام بزرگان دین اسی پر قائم اور دائم رہے، اسی پر ہم تمام مؤمنین کو پیغام دیے، اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائے۔ لہذا مذہب اہل سنت کے سچے و پاک مذہب پر جو افراط و تفرید سے پاک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت جو افراط و تفرید سے پاک ہے، آج کل اہل سنت والجماعت کے مخالفین مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا نام بدنام کرنے کے لیے کئی طرح کے افراط و تفرید سے کام لیتے ہیں، مگر حقیقت میں مسلک اعلیٰ حضرت افراط سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک ہے، صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے اسی کو جائز قرار دیتے ہیں، جو شریعت اسلام کے خلاف ہے اسے ہرگز جائز قرار نہیں دیتے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ عز و جل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کامل مکمل شریعت طاہرہ وہ کاملہ اور تامہ ہے، شریعت کا احکام اسی کا حکم اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ عز و جل فرمایا قرآن نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، جتنا لوگوں کو ضرورت ہے وہ آپ اسے تفصیل کر کے بتا دیں۔ اور قرآن شریف کے بارے میں اللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ پر قرآن نازل ہوا تبیان لکل شیء، تمام چیزوں کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمائے اس پر عمل کرو، جو منع کیے اس سے دور رہو، یہاں تک کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمیع ما تقولہ الامۃ شرح للسنہ و جمیع السنۃ شرح للقرآن، علم عقائد، علم فقہ، علم اخلاق و تصوف، جتنے بھی علم دین یہاں پر جو پیغام دیے ہیں، جو اقوال پیش کیے ہیں، جو تفصیلات کیے ہیں، وہ تمام احادیث کی تفصیل ہے، اور تمام حدیثیں 10 لاکھ سے زیادہ جو احادیث کریمہ ہیں وہ سب قرآن شریف کی تفصیلات ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے سنت و جماعت کے ان اسلاف و اخلاف کی اتباع کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ محرم کا مہینہ کئی بزرگوں کا مہینہ، اہل بیت کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے درجات کو بلند فرمائیں۔ محرم 14 عروس نوری، مصطفی رضوی، مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محرم 27 عروس اظہر شالیاتی یوم المشائخ علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوئی شالیات رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے شاگرد و خلیفہ، مخزن السلاسل میں اور الاجازات المتینہ النور البہام میں علامہ شالیات رحمۃ اللہ کے سلاسل، مشائخ ملیبار سے، مشائخ ولور دار السرور سے، اور مشائخ بریلویہ سے علامہ شالیات رحمۃ اللہ کو مختلف سلاسل کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام سلسلے اظہر شالیاتیہ، اظہریہ شالیاتیہ کے تمام سلسلے کے مشائخ اعظام کے درجات کو بلند فرمائیں، ان تمام کی مدد اور حمایت اور شفاعت نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وصیت کے ساتھ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. آمنت وصدقت بما جاء سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عند الله تعالى. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين ومشائخنا الأزهرية الشالياتية وجميع المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.